اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ماحولیاتی آلودگی اسباب و تدارک کا تیسرا لیکچر ہے۔ کل دوسرے لیکچر میں کچھ اقسام پڑھی تھیں آلودگی کے حوالے سے، 6 اقسام تھیں۔ اب 7ویں اور 8ویں اقسام اور اس میں کچھ حوالہ جات وہ آج کے لیکچر کا موضوع ہے۔ 7ویں ہے حرارتی آلودگی، جب کچھ عناصر جو محیطی درجہ حرارت ہے، فضا کا جو اوسط درجہ حرارت ہے، اس میں تبدیلی کا باعث بنا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ماحول کا درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے چیز وہ ہے پانی، اس کے بعد ہوا، پھر مٹی۔ یہ اوسط درجہ حرارت میں جو قدرتی وجوہات کی وجہ سے بھی اضافہ ہو سکتا ہے یا انسانی عمل کی وجہ سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جب ماحول کا درجہ حرارت اوسطاً درجہ حرارت سے زیادہ ہو جائے تو اسے حرارتی آلودگی کہتے ہیں۔ اس میں یہ 5 پوائنٹس ہیں، یہ 5 پیراگراف ہیں آپ کے۔ سب سے پہلے برقی توانائی کی پیداوار، یہ ایٹمی بجلی گھروں میں توانائی یعنی بجلی پیدا کی جاتی ہے، اس میں جو تابکار مادہ ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹربائنوں میں ندی سے، نہر سے، دریا سے یا سمندر سے پانی اندر پمپ کے ذریعے پھینکا جاتا ہے۔ وہ پانی انتہائی سخت اونچے درجہ حرارت پر بخارات بن جاتا ہے اور وہ بخارات کی شکل میں دوبارہ پمپ کے ذریعے باہر اسی ندی نالے میں یا سمندر میں، نہر میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سے اس پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پانی کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ آس پاس کی فضا کا درجہ حرارت بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو ایسی ایٹمی بجلی گھر ہیں اس کی جگہ شمسی توانائی اختیار کی جائے، استعمال کی جائے، یا ہوا کی توانائی کو استعمال کیا جائے تاکہ بجلی پیدا کی جائے۔ دوسرا ہے جنگل کی آگ۔ جنگل میں عام طور پہ آگ نہیں لگتی، قدرتی طور پہ کسی معاملے پہ ہو جائے یا کسی انسان کی بے وقوفی کی وجہ سے آگ لگ جائے تو وہ جنگل جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ جنگل بڑے بڑے درخت ہیں اور آگ بہت تیزی سے پھیلتی بھی ہے اور اس کے شعلے بہت بلند ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ ماحول پورا جو ہے اس کی حرارتی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ حرارتی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ایسا کوئی کام جنگل کی حدود میں نہ کرے جس سے وہاں پہ آگ لگنے کا خدشہ ہو۔ تیسرا جو آتش فشاں پہاڑ جو ہیں، یہ آتش فشاں جو زمین سے نکلتے ہیں، یہ قدرتی عمل ہے۔ جب کسی علاقے میں آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے تو اس کا جو لاوا بہتا ہے تو جتنے علاقے میں زمین کے حصے میں وہ پھیلتا ہے وہ جگہ انتہائی شدید گرم ہو جاتی ہے، زمین بھی گرم ہو جاتی ہے، اس سے فضا بھی گرم ہو جاتی ہے، اس سے وہ جو درجہ حرارت ہے اس علاقے کا اوسط درجہ حرارت وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ قدرتی عمل ہے لہٰذا انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر صنعتی عمل میں صنعتوں میں سے 2 صنعتیں ایسی جن میں انتہائی زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دھات کاری میں اور ایک شیشہ بنانے کے عمل میں۔ یہ 2500 سے 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر ہوتا ہے درجہ حرارت، اس میں ان چیزوں کو پگھلا کے بنایا جاتا ہے۔ تو جو فرنس یا بھٹی جس میں یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے آس پاس کا علاقہ اس کی اتنی شدید حرارت کی وجہ سے حرارتی آلودگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صنعتیں شہر سے دور ہونی چاہیے یا کسی جنگل کے نزدیک، ان کے آس پاس درخت ہونے چاہیے بہت زیادہ، تاکہ وہ اس کا عمل جو ہے حرارت کا متوازن ہو سکے۔ آخری جو اس میں ہے اے سی اور فریج۔ یہ گھروں میں جو عام طور پہ فریج اور اے سی استعمال کیے جاتے ہیں، وہ کمرہ ٹھنڈا کرتا ہے اے سی، یا فریج کے اندر والے حصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن باہر جو ہے کاربن مونو آکسائڈ گیس پھینکتا ہے، کچھ اور گیسیں پھینکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حرارت باہر کی طرف پھینکتا ہے۔ وہ جو باہر حرارت ہے وہ اس علاقے کی حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے بڑے شہروں میں جہاں پہ یہ اے سی اور فریج وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں کا درجہ حرارت ان چھوٹے شہروں یا قصبوں یا گاؤں سے عموماً زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ان چیزوں کی وجہ سے فضا کا اوسطاً درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ کا حرارتی آلودگی کے حوالے سے تھا۔ اس کے ایک پیراگراف آپ نے حرارتی آلودگی کیا ہوتی ہے اس حوالے سے لکھنا ہے، اور آگے 5 پوائنٹس یہ ہیں تو 5 چھوٹے چھوٹے پیراگراف یہ بنے گے آپ کے۔ 8واں پوائنٹ ہے غذائی آلودگی۔ یہ زہریلے مادوں سے یا پھر جراثیم کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں جو آلودہ ہو جاتی ہیں اس میں بیکٹیریا شامل ہو جاتے ہیں،
اس میں مختلف قسم کے وائرس آ جاتے ہیں، یہ نباتاتی طور پہ یہ حیوانی زہر اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آلودہ پانی ہوتا ہے، وہ آلودہ چیز ہوتی ہے، یا ہاتھ گندے ہوتے ہیں۔ عموماً لوگ جو ہے اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ صفائی کے خیال کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاتھوں کو صاف ہونا چاہیے، وہ پکانے کی جگہ وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، وہ برتن صاف ہونے چاہیے، وہ چیز جو لائی گئی ہے اس کو صاف ہونا چاہیے، وہ کیمیکل سے پاک ہونا چاہیے انہیں، کیونکہ بہت ساری سبزیوں پہ اور چیزوں پہ کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، جو پیچھے اسپرے بتایا تھا آپ کو فضائی آلودگی کے باعث میں، تو ان جراثیم کش ادویات کیڑے مار دوائیوں کا اسپرے ہوتا ہے، ان کو پہلے پانی سے دھو کے بھگو کے صاف کرنا چاہیے، اور ہاتھوں کو اور اس جگہ کو اور برتنوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ تھا آپ کا مضمون ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے۔ اب اس میں آگے حوالہ جات ہیں، یا حوالے میں نے علیحدہ آپ کو لکھ دیے ہیں تاکہ آپ مختلف جگہوں پہ اس کو ایڈ کر سکیں۔ سب سے پہلے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 119 ہے۔ اسے آپ آبی آلودگی میں کسی جگہ پر لکھ سکتے ہیں۔ پھر اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، اور چراغ بجھا دیا کرو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسے آپ غذائی آلودگی میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، بس جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو، تو حرارتی آلودگی میں اس حدیث کو لکھا جا سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی پر قیامت آ جائے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے لگا دے، یعنی کاشتکاری کے لیے لگا دے، چاہے اس کے بعد فوراً قیامت آ جائے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ جنگلات کا صفایا جہاں پہ ہم نے لکھا تھا وہاں پہ اس کے بعد لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس حوالے سے پانی کی آبی آلودگی میں اسے لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد، اور دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو، سورۃ نحل کی آیت نمبر 78 ہے۔ یہ جہاں پہ شور کی آلودگی ہے وہاں پہ آپ یہ آیت حوالے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اور نیچی کرو اپنی آواز، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہ بھی آپ شور کی آلودگی خاص طور پہ جہاں پہ موسیقی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شور کی آلودگی کے لیے ایک اور بھی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس سے گزرا، مطلب آپ کو تمہارے گھر کے پاس سے گزرا، تم قرآن پاک بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں جس سے بات کر رہا تھا اس سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، فرمایا کہ تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرا اور پوچھا کہ رات میں تمہارے پاس سے گزرا، یعنی گھر کے پاس سے گزرا، تو تم بہت اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی سی آہستہ آواز میں پڑھا کرو، یعنی قرآن پاک کو بھی پڑھنے کے آداب اور قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہ تو اتنی آہستہ آواز میں پڑھا جائے کہ سرگوشی ہو، سمجھ نہ آئے، اور نہ اتنی اونچی آواز میں پڑھا جائے کہ ہم سائے پریشان ہوں۔ جب قرآن پاک کے پڑھنے پہ پابندی ہے اتنی اونچی اور آہستہ آواز میں، تو موسیقی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو پروگرام اور فنکشن کرتے ہیں لوگ وہ اس کو کر سکیں۔ ایک حدیث ہے، یہ عام سی حدیث ہے سب کے، اس میں صفائی نصف ایمان ہے، یا آپ کہیں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کچھ شعر لکھے ہیں جو آپ مختلف جگہوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اڑ گیا یہ باغ سے کہہ کر طیور، اڑ گیا یہ کہ باغ سے کہہ کر طیور، اس گلستان کی ہوا میں زہر ہے، ناصر کاظمی کا شعر ہے یہ۔ آکسیجن یہاں نہیں ملتی، پھیپھڑوں کو دھوئیں سے بھرتا ہوں، آکسیجن یہاں نہیں ملتی، پھیپھڑوں کو دھوئیں سے بھرتا ہوں، بہت یاد کرتا ہوں اپنے گاؤں کو جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ یہ کسی انون شاعر کا شعر ہے، بند ہے۔ ایک ذرا سوچئے اب کہ کیا صاف ہے، ایک ذرا سوچئے اب کہ کیا صاف ہے، موت سے پرخطر ہے یہ آلودگی، یہ امجد اسلام امجد کا شعر ہے۔ اس لیے بے مہر موسم اب ستاتے ہیں، اس لیے بے مہر موسم اب ستاتے ہیں، دھوئیں کے، گرد کے، آلودگی کے، شور کے موسم۔ یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے۔
فضا کی آلودگی کا شکوہ تھا ان کے لب پر، فضا کی آلودگی کا شکوہ تھا ان کے لب پر، شنیدہ باتوں کا خوف ان کے دلوں میں ایسا بسا تھا۔ یہ انون شاعر ہے، اس کا شعر ہے۔ نیچے والے تینوں شعر جو ہیں وہ انور مسعود کے ہیں۔ ہمیں قدرت نے بخشے جو وسائل، ہمیں قدرت نے بخشے جو وسائل، مسائل در مسائل ہو گئے۔ ہمیں قدرت نے بخشے جو وسائل، مسائل در مسائل ہو گئے۔ آگے دوسرا شعر ہے، شام تک شام ہی سی رہتی ہے، شام تک شام ہی سی رہتی ہے، صبح آتی ہے پر نہیں آتی، بڑھ گیا شہر میں دھواں اتنا۔ یہ مومن کے شعر کی تضمین کی ہے اس نے، جملہ اس کی جگہ پہ لگایا، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ غالب کا شعر ہے یہ، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس کو انورٹیڈ کاماز میں لکھنا ہے آپ نے۔ آخری ہے، شہر پر دھوئیں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، شہر پر سر پر دھوئیں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آلودگی کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ یہ آپ لوگوں کے کچھ شعر تھے جو آپ حوالے کے طور پہ دیں گے۔ کوشش کریں کہ ہر صفحے پہ ایک یا دو سے زیادہ حوالے نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پیپر چیک کرنے والا بندہ جو ہے وہ آپ کو یہ اندازہ لگائے کہ بچے نے صرف شعر ہی لکھے ہیں، حوالے لکھ دیے ہیں، خود مضمون نہیں لکھا ہے۔ اور آپ نے مضمون کے لیے ایک اور خاص چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی صفحے پہ لائن خالی نہیں چھوڑنی، یہ نہیں کرنا کہ حوالے سے پہلے ایک لائن چھوڑ دیں، حوالے کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں، شروع سے ایک لائن اوپر چھوڑ دیں، اینڈ کی ایک دو لائنیں چھوڑ دیں، تو یہ 5-6 لائنیں ضائع نہیں کرنی ہے، کیونکہ پیپر چیکر اس چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔